السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین اپنے رحم دل بندوں پر ہی رحم فرماتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث صحیح بخاری کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جن کا نام زینب تھا، ان کا بیٹا بیمار ہوا اور وہ موت کے قریب مرگ الموت میں مبتلا ہو گیا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا کہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ فَأَتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت زینب کے پاس اور حضرت زینب کو باہر ہی سے سلام بھجوایا۔ وَيَقُولُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، یہ بھی اطلاع کرائی کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، کہ سارے کا سارا مال اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، تو جو وہ اللہ رب العالمین نے لے لیا وہ بھی اللہ کا مال ہے۔ وَلَهُ مَا عَطَى، اور اللہ رب العالمین کا وہ بھی مال ہے جو اس نے عطا کیا اپنے بندوں کو۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اللہ رب العالمین کے پاس ایک وقت مقررہ پر، اپنے وقت مقررہ پر لکھی ہوئی ہے، یعنی جو جس طرح سے لکھا ہے اسی طرح سے ہوگا۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ رب العالمین سے خیر کی، نیکی کی، ثواب کی امید رکھو۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، بھیجنا چاہیے اگر کوئی بری خبر سنے تو انسان کو۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا عَطَى وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ فَأَرْسَلَتْ، تو جب یہ دعا اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام حضرت زینب تک پہنچا تو انہوں نے پھر قاصد کو بھیجا۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، تو انہوں نے قسم دے کر بھیجا کہ آپ اندر ضرور تشریف لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اندر گئے۔ فقام، جب بات ہو گئی پھر آنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ومعه، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بھی تھے، جس میں سے سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت اور بہت سے صحابی اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رفع إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی ونفسه تتقاقع، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کو دیا گیا اور بچے کی حالت ایسی تھی کہ جانکنی کے عالم میں تھا اور اس کے سینے سے کڑکڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ حسبتہ، تو راوی کہتے ہیں ابو عثمان کہ انہو قال، کہ اسامہ بن زید نے گویا کہ کہا کہ کأنہا شنن، اس طرح سے آواز آ رہی تھی بچے کے حلق سے جیسے کہ پرانا مشکیزہ ہو، پرانا گھڑا ہو اور اس میں پانی رکھا رہے تو پانی کے ہلنے کی وجہ سے جیسے آواز آتی ہے اس میں سے، اسی طرح سے بچے کے حلق سے آواز آ رہی تھی۔ ففاضت عیناہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو بہہ پڑے۔ فقال سعد، تو سعد نے کہا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ما ھذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کس بات کے لیے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذہ رحمۃ جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ سعد، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جس کو اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے دلوں میں جو رحمت ڈال رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے
ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحمٰ، یقیناً اللہ رب العالمین اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کو رحم دل ہونا چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی پریشانی میں، کسی کی مصیبت میں اس کے ساتھ دینا چاہیے، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے، اس کو ہمت دینی چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔